فرگیونیس پہ بات کرنی ہے ہم نے آج. تو کیا ہے آپ کے دماغ میں کیا ہے فرگیونیس؟ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ درگزر کرنا، اٹس اے وے فارورڈ. کس وجہ سے ہالٹ ہوگی کہ اگر آپ نے فرگیو نہیں کیا کسی کو؟ فرگیونیس کو ہم ایک میٹافور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس لائک اے برج، کہ ہم ایک سائڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں اور فرگیونیس کا برج ہے، اور پھر دوسری سائڈ پہ بہت سرین سی ایک پکچر ہے جہاں پہ ورلڈ از کائنڈر، اٹس نائسر، اٹس سافٹر. اینڈ اف وی آر فرگیون سم ون یا اف وی آر فرگیون آور سیلف، تو ہم وہ برج کراس کر سکتے ہیں بڑے آرام سے اور ایک ہیپی لائف گزار سکتے ہیں. اس سائڈ پہ ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے، دماغ میں جنگ چل رہی ہے، اور لیٹ گو نہیں کر پا رہے ہیں ہم کسی بھی چیز کو. کون کون ہے یہاں پہ جس نے ابھی بھی ریزنٹمنٹس پالی ہوئی ہیں فیملی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے؟ آنیسٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسے بیہیویئرز آ رہے ہوں جس کی وجہ سے فیملی جو ہے کانسٹنٹلی ان کا ٹرسٹ ٹوٹی جا رہا ہے، جس وجہ سے وہ اس طرح سوچتی ہیں. ہماری باتوں کی وجہ سے، یعنی کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی ریزنٹمنٹس پالی ہوئی ہیں. صحیح، تو پھر اس کو ریزالو کیسے کریں؟ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تب سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وائی ناٹ یہاں رہ کے ان ریزنٹمنٹس کو ریزالو کیا جائے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے فیملی کو وعدہ کیا ہو کہ اب ایسے نہیں کروں گا، اینڈ دین ان ریٹرن پھر ہو گیا وہ کام آپ سے؟ ایسا نہیں ہوا؟ تو پھر آگے کیسے بڑھیں جب فرگیونیس ہی نہیں آئے گی اندر کسی کے لیے؟ تو پھر آگے مسئلہ کیسے ریزالو کریں گے، بڑھائیں گے کیسے آگے؟ کہیں نہ کہیں کنڈیشن لگائی ہوئی ہے آپ نے ریکوری پہ. کنڈیشنز لگا کے تو ریکوری نہیں چلے گی نا. ریکوری کو تو انکنڈیشنل لے کے چلنا ہوتا ہے. فرگیونیس جب آپ اس جرنی پہ چلیں گے تو بیچ میں کافی مسئلے مسائل آئیں گے، کچھ اسٹیپنگ سٹونز آئیں گے. یو ول گو تھرو اے پروسیس. ایک لاس کا پروسیس آئے گا پہلے. ایکٹیو ایڈکشن میں کہیں نہ کہیں وہ برج ٹوٹ چکا ہوتا ہے نا، تو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بیبی اسٹیپس کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے. لاس آتا ہے جب فرگیونیس کی جرنی پہ ہم چلتے ہیں، کہ اگر کسی بندے نے ہمیں ہرٹ کیا یا ہم نے کسی کو ہرٹ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹرسٹ بریک ہوتا ہے، ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ اگلا بندہ ہم نے جس کو ٹرسٹ کیا ہے یا اس سے بات کرنا چاہیے، اپنا دل کی بات کی ہے اس سے، اور اس نے آگے ہمیں ہرٹ کیا ہے، تو یا ایسی کوئی بات کر گیا وہ، تو تھوڑا سا لاس ہوتا ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے اس ٹائم پہ. اور کہیں نہ کہیں وی لیٹ گو آف آور سیلفز، تھوڑا سا اپنا سینس آف پرپز یا میننگ آف لائف جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کانسٹنٹلی بار بار جب یہ بیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے ہماری، تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو پھر بس رنجش یہ پال لیتے ہیں کہ اب تو ہونا ہی ایسے ہے تو کیا کرنا ہے. اینگر جو ہے لاس سے ہی نکلتا ہے، کہ جب آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے یا آپ نے کسی کو ہرٹ کیا تو اگلے بندے کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے. نیچرل سا رسپانس ہے غصہ آنا. بات کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب ایک دفعہ انسیکیورٹی آ گئی ہے ریلیشن شپ پہ، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ واپس سیکیور ہونا. بٹ اگر آپ اپنے آپ کو ہیل کرنا شروع کریں گے اندر سے اور سمجھنا شروع کریں گے کہ یہ انسیکیورٹی میں بھی میرے اپنے کسی اور پاس جو چل رہا ہے کانفلکٹ، اس وجہ سے انسیکیورٹی آئی ہے، تو پھر جب آپ اس کو ایڈریس کر لیں گے تو یو کین ٹاک ٹو ادر پرسن کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اینڈ آئی فیل انسیکیور. تو اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ مے بی ریلیشن شپ اس پوائنٹ تک ٹاکسک ہو چکا ہے تو اس کو اینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. بٹ کچھ ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو اینڈ نہیں کر سکتے. پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، فیئر ہے کہ کبھی ایسے ہوگا تو یو کم بیک انڈورس. آپ نے مدر سے بات کی ہے اس بارے میں کہ مجھے یہ فیئر ہے یا یہ انسیکیورٹی ہے؟ لیکن ریلیشن شپ کو بھی لے کے آنا پڑتا ہے ان کانٹیکس نا، کہ کس ٹائپ کا ریلیشن شپ ہے. آئی تھنک کہ شی از یور مدر، تو ایموشنل ایکسپلائٹیشن اس پوائنٹ پہ نہیں ہوگی. شی از گوئنگ ٹو ڈو واٹس بیسٹ فار یو، رائٹ؟ شی از گوئنگ ٹو تھنک واٹس بیسٹ فار یو. ویسے بھی ہم فیملیز کو یہاں پہ یہ سمجھاتے ہیں کہ فیئر انسٹل نہیں کرنا اس چیز کا کہ ہم واپس آپ کو انڈور لے آئیں گے، مینیج کرنا ہے اس طریقے کو، بیکاز فیئر سے ریکوری چل نہیں سکتی ہے. تو ریلیشن شپ اگر آپ کا کسی فرینڈ کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ہوتا تو تب میں کہہ سکتی تھی کہ ہاں مے بی دیر از اے تھوڑا سا کوئی ایکسپلوئٹیشن کا ہے. یو کوڈ ہیو اینڈڈ اٹ، رائٹ؟ بٹ ان یور کیس آئی تھنک واٹس بیسٹ از کہ لیٹ گو آف ایوری تھنگ اینڈ ٹاک ٹو یور مدر کہ مجھے یہ انسیکیورٹی، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھے واپس انڈور کر دیں گی. آپ کو بھی یہ لگتا تھا تھوڑا سا ریلیپس کا ڈر لگتا تھا؟ آپ کی مدر بتاتی ہوتی تھیں کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا فیئر تھا کہ آپ کو واپس انڈور لے آئیں گی وہ، یا کچھ انڈورز میں آپ کے اف آئی ریمبر کریکٹلی کچھ تھے فیئرز جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈور میں رہ کے اپنی مدر سے شیئر کریں. کچھ ریلیشن شپس کو لے کے بھی فیئر تھا. تو اب کیا اس کا جب آپ نے شیئر کیا مدر سے کہ اس طرح مجھے تھی انسیکیورٹی یا مجھے فیئر تھا، تو کیا نکلا اس کا رزلٹ؟ شیئر کریں اپنی مدر سے، بیکاز آئی ایم شیور شی ول انڈرسٹینڈ، بیکاز ہم نے بھی ان کو یہی سمجھایا ہوتا ہے سارا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے بچے کو. ظاہر سی بات ہے ان کے بھی پرابلمز ہیں، اپنے پرابلمز ہیں، تو جب شیئر کریں گے کامن گراؤنڈ پہ آ کے
تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے گا. جب آپ ڈرتی رہیں گی نا اس ڈر سے کہ مجھے ایموشنلی ایکسپلائٹ کریں گی میری مدر یا مجھے واپس ادھر لے آئیں گی, تو سلوشن نہیں نکلے گا کسی چیز کا. کمیونیکیشن از دا کی اس چیز میں. تو آئی ووڈ لائک کہ آپ اپنی مدر کو کلیئر کٹ بتا دیں, بٹھا کے آرام سے رسپیکٹفلی, کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کا شاید یہ بیہیویئر یہ ڈر میرے اندر انسٹل کر رہا ہے, تو اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. آج پھر کر آئے ہو. میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. تو جب ہم اینگری ہو رہے ہوتے ہیں تو اینگر کو ریزالو کرنے کے لیے, اینگر مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو پوچھنا ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ وائی ایم آئی فیلنگ اینگری, رائٹ. 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلا ہوتا ہے کہ آئی ایم اینگری دیر فور آئی مسٹ بی تھریٹنڈ. ظاہر سی بات ہے اینگر ہم اسی کیس میں اینگری ہو رہے ہوں گے نا جب ہماری پرسنل اسپیس باؤنڈری بریچ ہو رہی ہوگی, یا ہمیں کوئی ڈر ہوگا, فزیکل ڈر ہوگا, ایموشنل, مینٹل, کسی بھی طرح کا. سیکنڈ ہوگا کہ سم تھنگ ہیز تھریٹن می اور سم تھنگ کلوز ٹو می, یا سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو می. تو کس نے غصہ چڑھایا ہمیں؟ فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں, فرینڈز ہو سکتے ہیں, آس پاس کے لوگ ہو سکتے ہیں, کو ورکرز ہو سکتے ہیں. تو ہر کسی کو ڈیل کرنے کا ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ طریقہ ہوگا. فیملی ممبرس کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے آپ ڈیل کریں گے, فرینڈس کے ساتھ ڈفرینٹلی کریں گے, اور کو ورکرس آبویسلی رسپیکٹ کے ساتھ کسی اور طریقے سے کریں گے. لیکن اگر آپ اس ٹائم پہ اگر آپ اینگری ہو جائیں گے تو چانسز یہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ بھی اینگری ہو جائے گا. بالکل یو کین سے سم تھنگ وچ یو ریگریٹ لیٹر آن. تو ابھی جیسے بات کی مس مانور نے کہ اگر آپ کی بریچ ہو رہی ہے باؤنڈری, تو ہیلدی باؤنڈریز بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا, پہلے سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میری باؤنڈری ہے, اس کو یہ بریچ نہ ہو پلیز. یا اسرٹیولی بتا سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دس, یا مجھے برا لگ رہا ہے, یا یو ٹو اپ کلوز اینڈ پرسنل, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. تو چانس نہیں دینا کہ اینگر ہمیں کنٹرول کرے, ہم کنٹرول کریں اپنے اینگر کو, ٹھیک. اور لاسٹ جو کویشچن ہوتا ہے کہ واٹ از دس تھریٹ, یہ تھریٹ ہے کیا, کس چیز سے نکل رہا ہے یہ تھریٹ, کس طرح کے تھریٹس ہو سکتے ہیں اینگر میں, یعنی کہ کہاں سے آ سکتا ہے اینگر. اپنے پرسنل اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو لو سیلف اسٹیم سے. ایموشنل کس طرح, اب جیسے منیب صاحب نے کہا کہ لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے ہم تھریٹنڈ فیل کر رہے ہوں گے. تو جب اینگر کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور مینیج کر پائیں گے تو دین یو کین موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ, جو کہ پھر فورگیونیس کا آتا ہے. کہ جب اینگر کو لیٹ گو کیا تبھی ہم فورگیونیس کی طرف بڑھ سکتے ہیں نا. اینگر کے ساتھ تو ہم کسی کو فورگیو نہیں کر سکتے. غصے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا, دل سے معاف کرنا ہوتا ہے نا کسی کو. اس کے بعد آتی ہے ایکسیپٹنس, کہ ایکسیپٹنگ دا پاسٹ, کہ جو ہوا سو ہوا, کس وجہ سے ہوا, کہاں سے یہ مسئلہ آیا, اور اس کو ایکسیپٹ کر لینا کہ اب ہو گیا, اب آگے بڑھنا ہے اس سے. پاسٹ کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے نا, ٹائم مشین تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم پاسٹ میں واپس جا کے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے. تو اب آگے ہی بڑھنا ہے ہم نے, تو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایکسیپٹنگ یور سیلف وداؤٹ فیئر, وداؤٹ ریگریٹ. اپنے بارے میں بھی جو کوئی آپ کی ہیں لے کے کانفلکٹس ہیں یا ریزینٹمنٹس ہیں اپنے حوالے سے لے کے, ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو پھر یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی بیماری تھی, ایڈکشن کی بیماری تھی نا جس نے آپ سے یہ سارا کام کرا, آپ نے خود تو نہیں کیا کانشیسلی. تو یہ بھی ایک فارم آف ایکسیپٹنس ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ نے غلطی کی تھی, اور سارا ڈرگس پہ نہیں, ڈرگس کی وجہ سے نہیں تھا, کہیں نہ کہیں میری اپنی بھی غلطی تھی کہ میں نے اس طرح غصہ کیا زیادہ. ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ یو ور ناٹ انڈر دا انفلوئنس جب آپ نے یہ کیا, رائٹ. بالکل ریپیئر کیا جا سکتے ہیں, ریلیشن شپس آر ریپیئریبل. آپ ان سے بات کریں, معافی مانگیں ان سے, تلافی کریں, اضافی کریں, تو ریلیشن شپس ٹائم لگتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ایک بندے کو ہم نے ہرٹ کیا ہے اور اگلے ہم نے اس کو سوری کہا ہے
اور پھر جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہم نے کوئی پلیٹ توڑی ہے تو ہم پلیٹ کو سوری کہہ کے تو واپس میجکلی نہیں جوڑ سکتے, رائٹ؟ تو ری بلڈ کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے. وی کین میلٹ اٹ بیک ڈاؤن دین ری بلڈ اٹ بیک اپ, رائٹ؟ تو اسی طرح ریلیشن شپس کو بھی ایسے ہی لے کے چلنا ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, وقت دینا ہوتا ہے ہیل کرنے کے لیے, اگلے بندے کو بھی اور خود بھی. کیونکہ جب آپ خود ہیل ہوں گے اور اگلے بندے کو وقت دیں گے ہیل ہونے کا, تو پھر ریلیشن شپ آگے بڑھ سکے گا. اوور نائٹ کچھ نہیں ہو سکتا, سولوشن نہیں ہے اوور نائٹ کسی بھی چیز کا, ٹھیک؟ تو بات چیت کرنی ہوتی ہے, اپنے بیہیویئرز میں چینج لے کے آنا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس سمجھ پائے کہ یہ بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں ریپیئرنگ ریلیشن شپ تو انڈور سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. انڈور میں رہ کے جب ہم اتنے خراب ریلیشن شپس ہوتے ہیں پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ یا فیملیز کے آپس میں, تو انڈور میں ہی سارا یہ ریزالو کرنا شروع ہو جاتا ہے نا. ہم میٹنگز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, فیلنگس ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, جو مسئلے ہوتے ہیں انڈور میں رہ کے ہم کیوں کہتے ہیں کہ سالو کریں, کیونکہ ہم اویلیبل ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, اس وقت, تو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. آؤٹ ڈور میں جا کے تو ہم سارا ٹائم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو اس پہ پھر آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. بعد میں ایکشن سے تو واضح ہونا چاہیے. اب دیکھیں, آپ گھر جا کے آپ نے اگر فیملی کو انڈور میں کہا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا, میں ایسا کچھ نہیں کروں گا, بٹ آپ اب آؤٹ ڈور میں جا کے پی رہے ہیں سگریٹ, تو فیملی کا تو اس ٹائم پہ ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہے نا, رائٹ؟ فیملی تو اب یقین نہیں کر سکتی آپ کی بات پہ. ہاں, تو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ باتیں جو جو ریکورنگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کا ظاہر سی بات ہے چانس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں واپس پرانے پیٹرنز میں جانے کا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریئلسٹک رہ کے بات کریں, ایسے نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کریونگ ہوگی, سگریٹ کی ہو سکتی ہے کریونگ, تو کہیں نہ کہیں جب ہمیں اویلیبل ہو تو ہم کر سکتے ہیں. تو ریئلسٹک اور ریشنل باتیں کرنی ہوتی ہیں, ذرا ہوا میں اس طرح نہیں چھوڑنی ہوتی نا کہ اب میں بالکل نہیں کروں گا, میں نے توبہ کر لی ہے ڈرگ سے. ایسا ہو نہیں سکتا, آپ کی بیماری پرمٹ نہیں کرتی ہے. تھوڑا سا جو اب آپ کی ریزینٹمنٹس ہیں وہ اس وجہ سے بھی نکل سکتی ہیں کہ یو آر اسموکنگ ابھی. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. فرگیونیس کی ہم نے شروع میں بات کر لی نا. ایکسیپٹنس کے بعد فرگیونیس ہے, پھر ریسٹوریشن آتی ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس اپنے ساتھ, دنیا کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ ریسٹور کرتے ہیں, فیتھ ریسٹور کرتے ہیں. لاسٹ جو بات ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ 7 اسٹیپس ٹو ٹرو فرگیونیس. سب سے پہلا ہے کہ ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو گیا ہے, اب ایسے ہوا ہے, فیکٹس کیا ہیں کہ ہوا کیا ہے. دوسرا ہے کنسیڈر کرنے کی ضرورت کہ یہ ہوا کس وجہ سے ہے, ریزننگ کیا ہے اس کے پیچھے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کہیں نہ کہیں خود بھی ایکسکیوزز بنا رہے ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے, تو ذرا ریلائی کرنا ہوتا ہے ایویڈنس پہ, اور پھر اس کے بعد پراپر کنسیڈریشن لینی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. پھر ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اب ہو گیا, ناؤ اٹس ٹائم ٹو موو آن. ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو کیسے موو آن کر سکتے ہیں, کس ایریا میں موو آن کر سکتے ہیں, کیسے فورگیو کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اچھا, داؤد صاحب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے فادر بھی گریف سے گزرے ہیں, بہت سیویئر گریف سے گزرے ہیں. ایک تو ہی لاسٹ ہز وائف وائل یو ور ہیئر, رائٹ؟ تو ٹراما بہت زیادہ تھا کہ ایک بچہ میرا انڈورس میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو لائف پارٹنر تھا شی پاسڈ اوے انفارچونیٹلی, رائٹ؟ تو وہ گریف سے گزرے ہیں, پینگز آئیں گے گریف کے باری باری, اور رہ کے چیزیں بھی شاید یاد آئیں گے. کس پوائنٹ پہ آ کے یہ کرٹیسائز کرنا شروع ہوتا ہے. وہ ابھی آئی تھنک وہ ابھی گریف سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو گیو ہم ٹائم, اٹ ول ٹیک ٹائم. دیکھیں آپ بھی ایک ہیلنگ پروسیس سے گزرے, فیملی بھی ہیلنگ پروسیس سے گزرتی ہے, اور اگر فادر باری باری یہ بات کر رہے ہیں آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ان کو رہ کے خیال آ رہے ہیں, چیزیں یاد آ رہی ہیں ان کو.
جو وہ ہیلپ نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ. ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ اگر ایموشنز پیچھے پینٹ اپ ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں نکلیں گے, رائٹ. تو آگے جس طرح آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. تو اس ٹائم پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیف ایگزٹ لینا ضروری ہے تو آپ سیف ایگزٹ لے لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میرے لیے دردناک, یہ تو آہستہ آہستہ کر کے اٹ ول گیٹ بیٹر. پھر ریپیئر کرنا ہوتا ہے ریلیشن شپس کو, اور فرگیونیس کے بعد ظاہر سی بات ہے ریلیشن شپ ریپیئرنگ ہی کرتے ہیں. یہاں پہ جو اضافی کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب آپ نے معاف کر دی ہے یا معافی لے لی ہے کسی سے تو پھر اپنے ایکشن سے ظاہر سی بات ہے اضافی کرنی ہے, دکھانا ہے کہ واقعی میں آئی ایم سوری, آئی فیل سوری. لرن کرنا ہوتا ہے اپنی مسٹیک سے, اور یہ لرن کرنا ہوتا ہے کہ فرگیونیس سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جب ہم ایک جگہ پہ اسٹک ہو جائیں گے تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, صحیح. اینڈ دین دا لاسٹ تھنگ از کہ فرگیو کر دینا ہے. رنجش پال کے فائدہ کوئی نہیں ہونا, سلوشن کوئی نہیں نکلے گا. کتنی کی دیر آپ گرج پال لیں گے, لائک کہنے 1 2 سال 3 سال, پھر کچھ دیر بعد آپ کو وہ یادیں آئیں گی, میموریز آئیں گی, اچھی والی یاد آئیں گی کہ ہم کتنا اچھا ٹائم گزارتے تھے. تو اب فرگیو کر دینا چاہیے. یاد آ بھی رہا ہوتا ہے وہ بندہ لیکن اسے بات نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہوا اپنے آپ سے کہ میں نے اسے بات نہیں کرنی ہے. فائدہ کوئی نہیں ہے, اپنے آپ کو ایموشنل پین دے رہے ہیں. تو جب آپ فرگیو کر دیں گے تو یو کین کراس دیٹ برج اینڈ موو آن ٹو دا سرینر سائڈ, اچھی والی جو جگہ ہے. گڈ آفٹر نون سر. गुड आफ्टरनून. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. झूठ बोलती हो तुम. मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है. मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.